چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ عدلیہ آزاد ہی نہیں ہے، ان کو بھی دیکھیے۔ اس وقت عدلیہ آزاد بالکل نہیں ہے، عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی۔ ایک سپریم کورٹ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہم جائیں گے۔ ہماری جج صاحبان سے ایک گزارش ہے، آپ ہمیں بتا دیں کون کو کہ 25 کروڑ عوام ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے، آئین کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے۔ آپ بتا دیں پریشر کس کا ہے آپ کے اوپر، اس جگہ قوم کیسے کھڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ عمران خان نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے، قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ رائٹ، شیخ افضل محمد صاحب اینڈ قمر زمان قائد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ ہر جلسے سے پہلے آپ نے ایک پیشن گوئی کی کہ یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا موسٹلی، ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ۔ قمر زمان خیرہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام۔ جو پرسوں جلسہ ہیں 2 ایام رہ گئے ہیں، گرچہ مجھے علم ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مین ذمہ داری ان کی ہے اور اس پہ ہی سارا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور ہمیشہ سے یہ گزشتہ 1 سال سے یا فروری کے بعد سے جتنے بھی جلسے جلوس یا پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ سارے فرائض ان کو تفویض کیے جاتے ہیں، اور جو ہی کوئی جلسہ جلوس ہو جاتا ہے لاکھوں لوگوں کو لانا، ٹیئر گیس، تو پھر وہی سوشل میڈیا پارٹی کی وزیر اعلیٰ کے پیچھے لگ بھی جاتی ہے۔ ابھی انہوں نے ذمہ داریاں ان کو دی ہے اور ان کی پوری کوشش بھی ہوگی کہ کامیاب کر لیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ لاکھ کوششیں کر لیں۔ بیسیکلی جلسے کے لیے جو لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے، جو اسٹریٹجی دینی ہے، جو لوگوں کو اپنے ترغیب دینی ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اور عام پاکستانی کی، نہ کہ پی ٹی آئی کے ورکر کی، عام پاکستانی کو کس طرح راغب کرنا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش ہوئی ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی موٹیویشنل سپیچز آئی ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگز ہوئی، نہ کوئی ویڈیوز بنی۔ ہم تو اس طرح کیا کرتے تھے 9 مئی کے دور میں، بچوں سے ویڈیو بنا لیتے تھے، خواتین سے، بزرگوں سے، اور موٹیویشنل پیغامات ہوتے تھے کہ نکلنا کیوں ضروری ہے، آپ نے مہنگائی بتانی ہے۔ دیکھیے ایک ایشو تو نہیں ہے نا کہ صرف خان کی رہائی، پاکستانیوں کے ایشوز بھی ان کو بتانے ہیں، مہنگائی ہے، اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، یہ تمام چیزیں مل کے آپ کے احتجاج بٹ اپنے علاقے میں ہو رہا ہے احتجاج۔ اگر خیبر پختونخوا میں کہیں گے مہنگائی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، بے روزگاری ہے تو پھر بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں، بدامنی ہے تو پھر بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں، پھر کیسے وہاں پہ وہ یہ باتیں کریں؟ کہ جو جلسہ ہے نا، میں خود ذاتی طور پہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ 4-5 لاکھ کا مجمع خان، اور جو پیغام ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے تاریخ کا ایک بڑا جلسہ کر کے دکھانا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹریٹجی ابھی تک آئی نہیں ہے۔ یعنی لوگ کیوں آئے آپ کے جلسے میں؟ پی ٹی آئی کا ورکر تو آئے گا، لیکن پاکستان میں جتنے کروڑوں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے وہ آپ کے ورکر تو نہیں تھے، عام پاکستانی تھے۔ رائٹ، تو عام پاکستانی کو بلانے کے لیے یا اس کو راغب کرنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے ورکر آ جائیں گے، 40,000 آ جائیں گے، 1 لاکھ آ جائیں گے، لیکن اگر یہ 4 لاکھ سے 3 لاکھ سے بھی اگر کم ہو جاتا ہے یہ جلسہ، تو پھر اس جلسے کو میں کامیاب نہیں کہوں گا۔ رائٹ، کیونکہ گورنمنٹ آپ کی ہے، صوبہ آپ کا ہے، تمام ایم پی ایز، ایم این ایز سب مل کے اگر صرف ہر ایم این اے اور ایم پی اے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اگر 3,000 یا 2,000 بھی لائے نا، تو یہ 3-4 لاکھ تک تعداد بنتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی۔ جی میری رائے یہ ہے، میری خواہش یہ اللہ ان کو کامیاب کرے، لیکن لگ نہیں رہا، ٹھیک، لیکن مجھے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ رائٹ، قمر زمان قائد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پنجاب میں سیلاب زدگان کی جو امداد ہے اس پر جو شکوہ کیا چودھری منظور صاحب نے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، مریم نواز نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سیاست کریے پیپلز پارٹی پنجاب میں سیلاب کے اوپر، ذرا دیکھیے گا۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی، اور انہوں نے، مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف سرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پنجاب میں
सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। राइट, कायरा साहब, योर कमेंट्स ऑन दैट। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी सियासत की एक अपने तौर पे इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर है। उसकी सीटें थोड़ी हैं, ज़्यादा हैं, ये मैटर नहीं करती। हम उनके इत्तेहादी हैं, ये बात भी मैटर नहीं करती। पीपल्स पार्टी एक सियासी कुव्वत है, लोगों की नुमाइंदा जमात है। अगर हमारी दानिश में लोगों का जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, या उनको अप्रोच करना है या उनकी इमदाद करनी है वो एडिक्वेटली नहीं हो रही, तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी। जिस तरह अपोजिशन तो क्रिटिसाइज कर रही है, हम सजेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, और ये हमारी राय है, राय देने पे तो कोई कदगन नहीं हो सकती। हमारी राय है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिया आप लोगों को कैश ग्रांट दें। कैश ग्रांट एक क्विकेस्ट वे है। दो बातें पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था। एक, हमने कहा था कि इमरजेंसी डिक्लेयर करें और इंटरनेशनल इमदाद सीख करें। इंटरनेशनल इमदाद सीख करना हमारा हक है, ये कोई बैगिंग नहीं होती। ये दुनिया में आप उन इदारों के जिनके मेंबर हैं, वहां जब कोई कभी और किसी जगह तूफान आफत आती है और वहां पे कोई इमदाद की अपील आती है तो पाकिस्तान उसमें कंट्रीब्यूट करता है। लिहाजा उस बात को माना गया, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लेट हुआ। अब हम कह रहे हैं कि लोगों को जो क्विकेस्ट इमदाद है, आप उनको घर बना के देंगे, दीजिए। आप उनको अधिक इमदाद देना चाहते हैं, दीजिए, लेकिन उनको फौरी तौर पे एक डाटा मौजूद है जिसका सिर्फ 10,000 वालों का डाटा नहीं है। वहां पे डाटा इस मुल्क के हर घर का है, कौन कितना मुतासर हुआ है। ये तो एक आपने अनब्लॉक देना है ना, क्योंकि पूरे गांव के गांव मुतासर हो गए। जो आपने उनको लैंड कंपनसेशन देनी है, क्रॉप्स की कंपनसेशन देनी है, उसके अपने जराए बनाइए, उसके सर्वे कराइए। लेकिन एक होता है फौरी तौर पे इमदाद देनी है। अगर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनो, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की। अगर आप इजाजत दें जरा सुनिएगा। उन्हें कहा बेसिक इशू है, ये वफाकी स्कीम ही नहीं है और सर्वेज हमने करवाए हैं, उसके हिसाब से ही देंगे सबको इमदाद। पर यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं राना साहब वाली बात ही कह रहा हूँ जी। जहाँ जिन इलाकों में पानी आया है, एक इमदाद आप देते हैं कि जिस बंदे का जो कुछ था वो चला गया, अब उसको फौरी तौर पे कुछ कैश देना है, या आप उसको खाने का सामान देंगे, उसको जानवरों के लिए चारे का सामान देंगे, उसने अपनी नई फसल काश्त करनी है, उसके लिए आपको कुछ मदद देंगे, तो आप गवर्नमेंट फैसला करती है। फर्ज करें बात ही में ऐसा होता रहा ना कि आपने कैश ग्रांट इमीडिएट हर घर को एन ब्लॉक दे देते हैं कि 30,000 देंगे, 40,000 देंगे, 10,000 देंगे, तो उसके बाद बाकी इमदाद आती है, घर बनाते हैं। सिंध गवर्नमेंट आज भी पिछले 23 के जो सैलाब आए थे उनके घर बना के अभी दे रही है उनको। तो पीपल्स पार्टी ने ये सजेस्ट किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा आपके पास हर घर का डाटा मौजूद है, उनके साथ कनेक्शन मौजूद है, आप फौरी तौर पे उसके जरिए मदद दे सकते हैं। और ये याद रखिए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम है जिसको आलमी इदारों बशमूल IMF ने मौजूदा बजट में सब पे कटौतियां लगी। एक इदारा है जिसको उन्होंने कहा कि इसके जरिए खुल के इमदाद दीजिए, और इसका बजट वफाकी हुकूमत ने 200 अरब रुपया बढ़ाया है। सो इस इदारे की क्रेडिबिलिटी है तो बढ़ाया है।